بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک نوجوان کے قبر کا دردناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں تھا۔ ایک جگہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارے ایک پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں اور اسے تسلی دیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی اور بے صبری کرتے ہوئے آہذاری اور چیخو پکار کرنے لگا۔ ہم نے اسے محبت و پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا، اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزر جائیں گے۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیوں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں بالکل برحق ہیں، لیکن میں تو اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ جب ہم نے اس کی بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، کیا تم علم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اس ہولناک منظر کی وجہ سے پریشان ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ آؤ میں تمہیں تفصیل سے سارا واقعہ سناتا ہوں۔ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو میں تہذیب و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ لوگ واپس آ گئے، میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ یکا یک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی۔ میرا بھائی نہایت دردمندانہ انداز میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو کہا، اللہ اکبر، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کھودنا شروع کر دی تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اس قبر کو نہ کھودو، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دو۔ آواز سن کر میں قبر کھودنے سے باز رہا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو مجھے دردناک آواز سنائی دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور میں وہاں سے جانے لگا۔ پھر بڑی دردناک آواز میں میرے بھائی نے مجھے پکارا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس مرتبہ جب میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو مجھے بہت رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سیل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا، اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ دیکھو، میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جل چکی ہیں اور اب تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعہ اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب
نشان موجود تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب میں حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا، پھر پوچھا حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہی ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں بعض مرتبہ گناہگار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پاک پروردگار کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہو جائے۔ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی تپش بھی برداشت نہیں ہوتی، ذرا سا پتنگا بھی جسم پر آ لگے تو چیخ نکل جاتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی گھٹن برداشت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نار میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے ہمارے رحیم و کریم اللہ تعالی ہمارے پیارے آقا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہماری قبروں کو سانپو اور بچھو سے محفوظ رکھ۔ اگر ہماری قبروں میں ایسے عذابات آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے، کس کی پناہ لیں گے؟ اے ہمارے پاک پروردگار تو اپنے لطف و کرم سے ہمیں سانپوں اور بچھوؤں کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ ہمیں قبر و حشر کی تمام مصیبتوں سے نجات فرما۔ جب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جائے تو ہماری قبروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے منور فرما دے اور ہمیں ان کی رحمت کے سائے میں میٹھی میٹھی نیند سونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔